الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. معزز بزرگان دین، دینی و ملی بھائیوں اور عفت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی آیت جو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی دوسرے لوگوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی علم ہے آپ کے پاس تو ہمیں بتلائیے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں ان کا کیا رول رہا ہے. کوئی اگر رول ہے آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں یا اس کائنات کے بنانے میں تو پھر آپ ہم کو بتلائیے، اس کی دلیل دیجئے. لیکن وہ تو ایسا ہے نہیں، لہٰذا وہ دلیل نہیں دے سکتے. مفسرین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ هل خلقوا من اجرام السماوات والارض شیئا، کہ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے یا وہ کسی چیز کی تخلیق میں شریک رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایتونی بکتاب، الکتاب الذی یدعو الی الشرک، کوئی آسمانی کتاب ہے، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ سے کہ کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں اس بات کی دعوت دی جاتی ہو کہ تم شرک کرو، ہمیں دلیل دو. یا پھر او اثارت من علم موروث عن الرسل یامر ذلک، یا کسی رسول کی کوئی روایت ہو جو شرک کی دعوت دیتی ہے. تو ظاہر ہے نہ رسولوں سے کوئی روایت ثابت ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت آئی ہے کہ جو آیت ہمیں یہ بتلائے کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ آسمان و زمین کی یا اس کے اندر پائی جانے والی چیزوں کے کریشن میں، اس کے تخلیق میں کسی طرح کا کوئی حصہ نبھایا ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. آدمی کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ اسے قرآن کی سماعت پر پھیر دے. یعنی وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ وہ قرآن سنے، قرآن پڑھے، قرآن سے اس کا رشتہ مضبوط ہو. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ قرآن سننے سے بھاگتے ہیں، قرآن کی مجلسوں سے بھاگتے ہیں، وہ بد نصیب لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کریں گے، اس کا پرچار و پرسار کریں گے، اس کی توحید کو عام کریں گے، تو اللہ ہر طرح کی پرستتھیوں میں، ہر طرح کے حالات میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی تمہیں لاحق ہوگی دین سے ہٹنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ تمہارے قدموں میں طاقت عطا فرمائے گا، تمہیں دین پر باقی رکھے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمہ وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری آواز پست ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اور اس وقت جب لوگ آپ کی مجلسوں میں زور زور سے گفتگو کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی مجلس ہے، اور صحابہ کرام جن کے بارے میں آپ نے 12 سنا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بعض صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ صحابہ بھی وہاں موجود ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ کسی بات کو لے کر کے تھوڑی سی آواز اونچی ہونے لگی، آواز تھوڑی تیز ہونے لگی، اللہ نے فوراً ڈانٹ پلائی، فوراً وارننگ دی، کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز پر بھاری ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اونچی آواز میں تم گفتگو کرو، نبی کی بات کوئی ہو رہی ہے اس سے پہلے تم بیچ میں کود پڑو، بولنے لگو، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وارننگ دی، کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تجھے اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت اور ان کے توقیر کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں، نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن نبی کی تعلیمات موجود ہیں، نبی کا حکم موجود ہے، نبی کی شریعت موجود ہے۔ آج بھی وہی حکم ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ جہاں رب تعالیٰ کی آیتیں آ جائے، جہاں نبی کا قول آ جائے، ہم فوراً رجوع کر لیں۔ نبی کا قول یہ آ جائے کہ نبی نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم بالکل پیچھے ہٹ جائیں اور اس چیز کو سر تسلیم خم کر لیں اس پر، اور اس چیز کو اپنے گلے سے لگا لیں۔ نبی کی بات آ جائے کہ نبی نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے، تو نبی کی تعظیم اور نبی کی توقیر یہ ہے کہ نبی نے ہمیں جو کچھ دیا ہم اسے لے لیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ہم رک جائیں۔ وہ حکم آج بھی ہمارے اوپر باقی ہے۔ بہت سارے لوگ دینی مسائل میں غفلت اور کاہلی برتتے ہیں، وہ باضابطہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اگر مسئلہ ان کی طبیعت کے موافق ہوا تو ٹھیک ہے، مجھے صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہا، یہ بتائیے تو اسلام کی یہ خوبی ہے، لوگ ایسا نہیں کرتے، نہیں سمجھتے۔ اگر مسئلہ ان کی طبیعت کے مخالف ہو تو پھر ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں، مجھے صاحب پھر سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے عقل کا گھوڑا دوڑانے لگتے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے انسان اپنے نفس
اور اپنے خواہشات کو اس پر مقدم کرنا چاہتا ہے، غالب کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو متنبہ ہونا چاہیے کہ لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کی یہ نماز، روزہ، تہجد، زکوٰۃ، حج سب ختم ہو جائے گا اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا، آپ کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا اچھا، اور یہ چیز، یہ آیت میں یہ بھی بتلا رہی ہے کہ انسان کے نبی کی تعظیم، اگر ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں تو نبی کی تعظیم اور نبی کی شریعت کی تعظیم یہ انسان کی مغفرت کا سبب ہے اور اس کے متقی ہونے کی علامت پہچان ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلی چیز ظن، یعنی بدگمانی، کسی کے بارے میں بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کمائی کیسی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آتا ہے، پتہ نہیں یہ اس کا کاروبار کیسا ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیز صیغہ راز میں ہے، جو پردے میں ہے، انسان اس کو کریدنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی عزت پر اور اس کے شخصیت پر، اس کے کیریکٹر پر لوگوں کی انگلی اٹھے اور لوگوں میں اس کو ننگا کیا جائے۔ یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی وہ ظاہری طور پر، ظاہر جو دکھتے ہیں، جو ہر چمکتا ہوا سونا نہیں ہوتا، تو ظاہری طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کے ایکٹیویٹی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے باطن بھی اس کا وہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور مسائل ہوں جس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات کو آپ سے شیئر نہ کرتا ہو، تو کسی بھی آدمی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیسے کماتا ہے، کس سے کماتا ہے، یہ مال کہاں سے اٹھاتا ہے، کہاں سپلائی کرتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں، یہ بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ اس سے سماج میں امن و امان ختم ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ دوسری چیز تجسس، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، اور تجسس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں صرف برائی ہی تلاشنا۔ مکھی اچھی جگہوں پر نہیں بیٹھتی ہے لیکن وہ گندی جگہ پر ضرور جاتی ہے۔ تو یہی کنڈیشن بعض ان لوگوں کا ہوا کرتا ہے جو لوگوں کی اچھائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ان کی برائیوں کو، ان کے عیب کو کریت کریت کر نکالتے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹوہ میں بھی لگنے سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تیسری چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ غیبت ہے۔ غیبت بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند۔ ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہیں جس کو جب وہ آدمی سنے تو ناپسند کرے، اور ایسا کرنے والے کو قرآن نے کیا کہا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا سگا بھائی مرے ہوئے حالت میں ہو، مردہ جسم ہو اس کا، اور اس کے گوشت کو تم نوچ نوچ کر کے کھاؤ؟ کیا اس کو پسند کرو گے؟ اگر اس چیز کو پسند کرتے ہو تو پھر کسی بھائی کی تم غیبت کرو۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ غیبت بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور خصوصاً خواتین اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں۔ وہ کسی کی ٹوہ میں کسی سے بدگمانی کر لینا یا اسی طرح سے کسی کی غیبت کرنا، یہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے، لہٰذا خواتین کو بھی اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس رب کی، اس خالق کی عظمت اور اس کی قدرت دیکھیے کہ ہم جو کچھ سینے میں سوچتے ہیں، جو دھڑکتا ہے ہمارا دل سینے میں، ہمارا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، من میں کیا سوچ رہے ہو، کس کے خلاف تمہاری پلاننگ ہو رہی ہے،
کس کے خلاف تم اچھا گمان لے کر کے نکل رہے ہو، رب کے حوالے سے تمہاری کیا سوچ ہے، تم گناہ کرنا چاہ رہے ہو یا نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ رب ہماری باتوں کو نہیں سنتا ہے، اور رب تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ہمیں کسی دوسرے ایرے غیرے کے وسیلے کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ انصاف سے ہٹ کر یہ بات ہے اور عقل اور دلیل کے خلاف بھی ہے۔ لیکن ایک چیز اور آپ یہ جان لیجئے، اگر دل میں آپ نیکی کا ارادہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دے رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے نیکی کی نیت کی۔ لیکن وہ رب کتنا رحیم ہے کہ اگر آپ دل میں برائیوں کا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے، اور جب تک اس کو آپ انجام نہیں دے رہے ہیں اللہ اس پر آپ کو عذاب نہیں دیتا ہے، گناہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اگر دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے برائیوں کے حوالے سے اور اس کو ہم انجام نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارے گرفت نہیں کرتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ اکبر۔ بڑی عظیم لوگ ہیں وہ جو راتوں کو اٹھ کر کے اپنے پہلوؤں کو بدلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح تک، سحر ہونے تک، صبح تک وہ اللہ کا استغفار کرتے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں صحیح بخاری کی 1144 نمبر کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا جو صبح تک سویا ہوا تھا اور اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ غور سے سنیے گا، ایک شخص کا تذکرہ ہوا اللہ کے نبی کے پاس کہ وہ ایسا آدمی ہے لیکن وہ صبح تک سویا رہتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ اس شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ بتائیے کتنا بدنصیب ہے وہ آدمی جو فجر کی نماز چھوڑ کر سویا رہے بستروں پر، نرم گداز بستروں پر، اے سی کھول کر کے اور بالکل فری ہو کر کے سو رہا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہم حاصل کر چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو وہ شخص نامراد ہے اور محروم ہے وہ شخص، اور انتہائی غلیظ اور نجس قسم کا آدمی ہے، ناپاک ہے۔ بتائیے کہ جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دے اس سے بڑا ناپاک کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے وہ گارجین حضرات جو اپنے جوان بچوں کو، جن کے اوپر جو شریعت کے مکلف ہیں، جن کے اوپر نماز فرض ہے، خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ناپاک ہونے سے بچائے شیطان کے پیشاب کے ذریعے۔ اللہ نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی ضرورت آ کر آپ تک بیان کر لیتے ہیں، اور محروم جو ضرورت مند ہیں لیکن ان کا عزت نفس ان کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، ان کی عزت نفس اس بات سے انہیں روکتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے۔ گھر میں فاقے پڑ رہے، بچے پریشان ہیں، عید کی خوشی میں پورا محلہ شریک ہو رہا ہے، لیکن ان غریبوں کے ہاں پتہ نہیں سیویوں کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کا جو حق ہے آپ کے مال میں، آپ اس کو جانیے، اور اس مستحق تک، ان مستحقین تک اگر آپ کو اللہ نے صاحب ثروت، صاحب مال بنایا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے ان تک جائیں اور ان تک ان کی خبرگیری کرے اور ان کی مدد کرے اپنے مال کے ذریعے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ انسان اور جن یہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کے لیے نہیں۔ اور یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں
اس چیز کو بھول چکے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی دنیا، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان، وہ نوجوان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے باپ ماں جو عطا کیا ہے وہ نیک ہے۔ انسان اگر نیک ہو، ماں باپ نیک ہو، فرض نماز کا، فرائض کا، نوافل کا، سنن کا، ساری چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اپنے عمل کی بنیاد پر اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ جنت کے سب سے ہائی کوالٹی میں ہوگا، سب سے اعلیٰ طبقے میں ہوگا۔ اور اس کی نیکی دیکھیے، ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے بال بچوں۔ اولاد اس کی نوافل کا تو اہتمام نہیں کر رہی ہے، لیکن فرائض کا اہتمام کرتی ہے۔ فرض جو نماز ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کی اولاد پڑھتی ہے، فرض روزہ رکھتی ہے، لیکن نفلی روزے میں سستی ہے، نفلی نمازوں میں سستی ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس لڑکے کو اپنی مشیت سے جنت میں ڈال دیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ اس کو تو کم عمل ہونے کی بنیاد پر جنت کے نچلے طبقے میں رکھا گیا، لو کوالٹی جو ہے وہاں رکھا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ کیا نہیں اچھی لگتی؟ کہ میرا وہ بندہ جو جنت کے ہائی کوالٹی میں، جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے میں، اور اس کی اولاد جنت کے سب سے نچلے طبقے میں ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، چونکہ اسے میرے اس بندے کو، جو بندہ اعلیٰ طبقے میں اس بندے کو تکلیف ہوگی کہ میری اولاد بہت ہی نیچے طبقے میں جا چکی ہے تو جنت میں، لیکن جنت کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ اللہ کی رحمت جوش مارے گی اور اللہ اس کی اولاد کو اپ گریڈ کر کے اعلیٰ طبقے میں ماں باپ کے نیکی کی وجہ سے وہاں اولاد کو بھیج دے گا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ہم نیکی کی راہ پر قائم رہیں اور اپنی اولاد کو بھی کم از کم اتنا نیک تو ضرور بنائیں کہ وہ جنت کے نچلے طبقے میں ہی صحیح وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ سارے انبیاء جو دنیا میں آئے ان سارے انبیاء کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑی۔ لوگوں نے جب جھٹلایا اور تکذیب کی تو ان انبیاء کو اپنی صفائی دینی پڑی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں امانت دار ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں اور میں جاہل نہیں ہوں۔ طرح طرح سے قوم کو اپنی زبان میں لوگوں نے سمجھایا، اپنی دفاع کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ڈیفینس خود سے کیا کہ ہمارے یہ جو نبی ہیں، یہ نبی عظمت والے نبی ہیں، یہ نبی سچے نبی ہیں، یہ نبی ہمارا پیغام لے کر گئے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل رہا۔ اللہ نے کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ فرشتے جو اللہ کی سب سے مقرب ترین مخلوق ہے، سب سے قریب ترین مخلوق ہے، انہیں بھی شفاعت کا حق صرف ان لوگوں کے لیے دیا جائے گا جن سے اللہ راضی ہوگا، مشرکین کے لیے نہیں۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ جو لوگ توحید سے ہٹ کر کے ہوں گے ان کے لیے اللہ کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت ہو، سفارش ہو ہمارے حق میں، تو ہمیں توحید کے راستے کو اپنانا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ شفاعت صحیحہ کی جو قسمیں بیان کی علماء نے وہ دو ہے، اذن اللہ للشافع، یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر اللہ کی اجازت کے چاہے وہ جتنا بڑا قطب ہو، جتنا بڑا ولی ہو، جو بھی ہو، جتنا بڑا جو نہیں تہجد گزار اور عبادت گزار ہو، اگر اللہ کی اجازت اسے نہیں ملی تو وہ کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جو قسم اللہ کے علماء نے بتلائی ہے کہ وہ یہ رضا عن المشفوع، جس کی سفارش کی جا رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو پھر ہمارے لیے سفارش نہیں ہوگی۔
اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جس سے اللہ راضی ہو۔ ایک آیت ہے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے پریشان ہو گئے تھے، ان کی بدکاریوں اور بدعمالیوں سے، تو کہا اللہ سے دعا کیا کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، تو ہماری مدد فرما دے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر دل سے اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی دعا نکلتی ہے اور وہ چھوٹا ہی جملہ اگر انسان ادا کرے تو اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کچھ کو جانتا ہے، پھر کیوں کہتا ہے کہ ہاں دعا کرو ہم سے؟ یہ کیا یہ ہے معاملہ ہے؟ تو میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری حالتوں کو تو جانتا ہے، اس سے اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ اللہ ہماری حالت کو جانتا ہے 100%، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن وہ رب چاہتا ہے کہ بندہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو، اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرے کہ اے اللہ میں مظلوم ہوں، اے اللہ میں مقروض ہوں، اے اللہ میں مجبور ہوں، بے کس ہوں۔ وہ اپنی بندگی کا اظہار کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے اللہ کے پاس، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور آخری چیز، سورہ رحمان، یہ قرآن کی بڑی عظیم ترین سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گویا 30 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کو یاد دلایا ہے بندوں کو کہ ہماری یہ نعمت ہے، اور اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط 2 مرتبہ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور غالب ہے اللہ کے عذاب پر، اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اس صورت میں اللہ کی تمام نعمتوں میں، جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ 30 مرتبہ نعمت کا تذکرہ کیا، اور ان تمام نعمتوں میں یہ قرآن کی یہ ابتدا ہمیں بتلا رہی ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو یہ ہمیں آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت اگر کوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے تو وہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم سے ہم اپنا تعلق جوڑیں اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اور اسی طرح سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لوگ جو 2 جنت کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھا کر کے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان جب کسی گناہ کا ارادہ کرے تو صرف 3 آیتوں کو یاد کر لے۔ اگر آپ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، شیطان کے وسوسے میں آپ آ رہے ہیں اور کسی گناہ کے کرنے کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا، آپ قریب ہے کہ آپ گناہ کر لے جائیں گے، تو رب تعالیٰ کی صرف 3 آیتوں کو آپ یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھیے اور اس میں غور کیجئے، آپ انشاءاللہ گناہوں سے رک جائیں گے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جب بندہ ڈر کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو جب اس کے ڈر کا تصور آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو آپ گناہ سے رک جائیں گے۔ دوسری آیت کیا ہے کہ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ وہ ہے جو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اگر گناہ کا کام کریں گے تو اللہ ہمارے اس عمل کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے؟ تو یہ دیکھنے کا جو معاملہ ہے، اگر یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے تو آٹومیٹک ہم گناہ سے رک جائیں گے۔ اور پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ سے جو بندہ ڈرتا ہے تو اللہ اس کو تمام پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے، ایسی جگہوں سے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے کہ جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔
تو یہ 3 آیتیں ایسی ہے کہ جس کو انسان اگر یاد کرے ایٹ اے ٹائم تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے باز رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تراویح، قیام اللیل، افطار، سحر، ان ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، سننے کو سب کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اوپر یہ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ ان سب کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کا ٹکٹ کنفرم کر دے جنت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کر دینا مولا۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہماری ذریت کو بھی، ہمارے باپ دادا کو بھی، سب کو اے اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا مولا۔ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اس نعمت سے سب کو محروم نہ رکھنا مولا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔